الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 درہم تھا۔ یہ مشکات میں اس کا ذکر آیا ہے جلد سوئم میں، اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے فتح القدیر میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 درہم تھا۔ مہر کی کم سے کم یعنی ابتدائی جو اس کا ایک اماؤنٹ آیا ہے وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم اس کا آیا ہے، اور یہ کم سے کم مقدار ہے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ 10 درہم منیمم ایک مقدار ہے مہر کی، اس سے کم نہیں ہوگا، اور زیادتی کی جانب کوئی مقدار معین نہیں ہے، یعنی کسی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا زیادہ جتنا، لیکن بہرحال مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ مرد کی استطاعت ہو دینے کی، اتنا ہونا چاہیے، لیکن زیادہ پر کوئی لمٹ نہیں آئی، کم پر آئی ہے کہ 10 درہم، اس سے زیادہ۔ اور اس کی 3 اقسام ہوتی ہے مہر کی۔ ایک مہر معجل، میم عین جیم لام، معجل یعنی عجلت سے دینا، اور دوسری قسم ہے مہر موجل۔ موجل اجل سے نکلا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر لیا جائے، ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا جائے اور اس ٹائم پر وہ مہر ادا کیا جائے۔ اور ایک قسم اس کی ہے مہر مطلق۔ اب معجل وہ مہر کہ جو کہ مرد کو اس کو شادی کی رات دینا ہی ہو اور قرار پایا ہو کہ پہلے مہر ادا کرنا، اور معجل وہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کچھ ٹائم پیریڈ ایک مدت رکھ دی گئی کہ 1 سال بعد دوں گا، 6 ماہ بعد دوں گا، 3 ماہ بعد دوں گا، تو یہ اس کی پہلے سے ہی اس کی ادائیگی کی کوئی میعاد مقرر کر دی گئی ہے، تو اسے معجل کہا جاتا ہے۔ اور مہر مطلق یہ وہ مہر ہے کہ یہ اس کی کوئی میعاد مقرر نہ کی گئی ہو۔ عموماً ہمارے ہندوستان پاکستان میں اسی طرح کے مہر کو مقرر کیا جاتا ہے کہ کوئی میعاد نہیں ہے، جب دل چاہا دے دوں گا یا ادا کر دیا جائے گا، تو یہ مہر مطلق ہے کہ یہ مہر اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی۔ تو یہ مہر کی 3 اقسام ہیں جن کے متعلق جو ہے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ مہر اس طرح ہے۔ یہاں ایک بات دعوت کے حوالے سے یہ پیچھے یہ رہ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ بغیر بے وجہ شرعی دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور جو بغیر دعوت کے پہنچ جائے تو وہ یوں ہے کہ چور کی طرح گیا اور ڈاکو بن کے نکلا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کرا ہے۔ مہر کے متعلق عموماً لوگوں میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ طلاق ہوگی تو مہر ادا ہوگا، حالانکہ اس کی جو اقسام بتائی گئی ہیں کہ مہر جو ہے جو معجل ہے وہ فوراً اجلت کے ساتھ دیا جائے گا، اور موجل ہے جو ایک میعاد کے ساتھ، اور مطلق جو ہے وہ کسی بھی وقت، لیکن یہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک رسم اور ہندوستان میں رائج ہے اور ہمارے پاکستان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ عورت سے مہر معاف کروا لیا جاتا ہے، بلکہ اگر جو رسم کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب عورت کے، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عورت کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس کو اور تو کچھ نہیں کرتے لیکن اس سے مہر معاف کرواتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، یا زندگی میں اس سے معاف کرتے ہیں۔ اور اس پر بس اوقات ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مرد ناراض ہو جاتا ہے کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، مہر کو معاف نہیں کرتی، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر اس طرح ناراض ہو کر، ظلم کر کے، زیادتی کر کے اگر مرد مہر معاف بھی کروا دے گا لیکن وہ مہر معاف نہیں ہوگا، اور پھر وراثت سے تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے ادائے قرض، پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین، پھر 1/3 وصیت پر عمل، اور پھر ادائے مہر دے کر پھر اب باقی ورثہ میں جو ہے وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو مہر مرد پر لازم ہوتا، اگر مرد کا انتقال ہو گیا مہر ادا کیے بغیر تو اب مرد کے ولی جو ہیں وہ عورت کو اس کے مال میں سے پہلے مہر دیں گے اور پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہ اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح جبراً زور زبردستی کے ساتھ ناراض ہو کر منہ پھلا کر اگر مرد نے معاف کروا بھی لیا تو ایسا مہر عورت نے دل سے معاف نہیں کرا، ڈر گئی
یہ مجھے مار پیٹ کرے گا، مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے گھر سے نکال دے گا، اگر ڈر گئی اور جان کنی کے وقت بھی یعنی نزا بیمار ہے بستر مرگ پہ تو بھی عورت معاف کرے گی، اور اگر انہیں اس سے زبردستی معاف کروایا جائے گا تو یہ مہر علماء کرام فرماتے ہیں معافی میں تصور نہیں کیا جائے گا، وہ ادا ہے عورت پر. اس مہر کو کہیں اللہ فرما رہا ہے فریدوا، یہ فرض ہے قرآن کریم میں، تو یہ دینا ہی دینا ہے عورت کو. ہاں ایک آیت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہاں اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ کچھ مہر کا حصہ یا پورا مہر معاف کر دے پھر تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن اگر خوشی کے ساتھ نہیں جبرن کروا رہے ہو تو پھر نہیں. تو اس کو مہر کو ہمارے یہاں بہت ایک ہلکا لیا جاتا ہے، کیونکہ عورت کو بعض جگہوں پہ عورت کو ہی نہیں وہ عزت ملتی، تو پھر اس کو مہر دینے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دیتی. کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس نیت سے مہر لکھا کہ بھئی لکھو لکھو جتنا مرضی لکھو، ہم نے کون سا چھوڑنا ہے، ہم نے رکھنا ہے، یعنی وہ نکاح کے وقت یہ نیت کرے گا کہ مہر جتنا مرضی لکھوا لو، میں نے کون سا دینا ہے، اس کے دل میں یہ نیت ہوگی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے روز محشر اللہ کی بارگاہ میں وہ مرد زانی کی حیثیت سے آئے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.